أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تم نکاح کرا دو بے نکاح مرد وزن کی تم میں سے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور وہ جو صلاحیت رکھنے والے ہیں تمہارے غلاموں میں سے اور باندیوں میں سے، ان کا بھی نکاح کرا دو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر ہو وہ لوگ محتاج، يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، تو اللہ جل شانہ ان کو مستغنی بنا دے گا، مالدار بنا دے گا اپنے فضل سے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ جل شانہ وسعت دینے والے ہیں اور خوب جاننے والے ہیں۔ آگے اس آیت کا ایک حصہ ماقبل کے ساتھ ہے، یہ پڑھتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی طلب کرے وہ لوگ لا یجدون نکاح، جو نکاح نہیں پاتے ہیں، یہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے، مستغنی بنا دے۔ ماقبل اللہ جل شانہ نے زنا جیسی برائی سے بچنے کے لیے جو ہدایات بیان فرما دی، ان میں سے یہ بات تھی کہ بندہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ مردوں اور عورتوں کو اپنی نگاہیں پست رکھنی چاہیے، جھکا کے رکھنی چاہیے۔ آج کی آیت مبارکہ میں بلکہ اس سے پہلے یہ بھی بیان کیا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ اپنی زینت کی جگہ ظاہر نہ کرے، پرائے مردوں کے سامنے بناؤ سنگار ظاہر کرنے سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ یہ بنیادی وہ اسباب ہے جس کی وجہ سے لوگ دنیا کے اندر برائیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آج کی آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ اس برائی سے نجات دینے کے لیے ایک اور ہدایت دیتے ہیں، اصول بیان فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بے نکاح مرد اور بے نکاح عورتیں ہیں، چاہے آزاد ہے، اور یا تم میں سے جو غلام اور باندیاں ہیں، لونڈیاں ہیں، ان کی اگر استعداد و صلاحیت ہے تو آپ ان کا نکاح کرا دیں۔ نکاح کرنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ وَأَنْكِحُوا، نکاح کرا دو تم لوگ، الایام، ایامہ بے نکاح، ویسے اس لفظ کا اطلاق تو کیا جاتا ہے عربی زبان کے حوالے سے وہ عورت جس کا شوہر وفات پا چکا ہے، بیوہ ہو چکی ہے، یا وہ عورت جو کہ طلاق اس کو مل گئی ہے، جو اب اس کا شوہر باقی نہیں رہا دنیا کے اندر، تو اب بے نکاح عورت ہے، تو بے نکاح عورت کا نکاح کرا لو۔ مراد یہاں پر چاہے ابتداءً نکاح نہیں ہوا ہے اور یا نکاح ہو چکا ہے اور ایک مرتبہ وہ ختم ہو چکا ہے، جو بھی ہو سارے مراد یہاں پہ۔ تو وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، آپ بے نکاح مرد وزن کی نکاح کرا دے۔ نکاح شریعت مطہرہ کے حوالے سے انسان کی پاک دامنی کا باعث ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ایک موقع پہ بیان فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ پر حق بنتا ہے کہ ان کی مدد کرے۔ پہلا وہ شخص جو نکاح کا خواہشمند ہے اور پاک دامنی حاصل کرنے کے واسطے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو جو پاک دامنی حاصل کرنے کے واسطے نکاح کا متلاشی ہے، اللہ جل شانہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص ہے جو کہ غلام ہے اور اپنے آقا کے ساتھ عقدی کتابت کر چکا ہے، ایگریمنٹ کر چکا ہے، جی آقا نے کہہ دیا آپ اتنے پیسے مجھے دے رہے آپ آزاد ہیں، تو واقعی اس نے مکاتبت کو پورا کرنے کی نیت کی، اللہ پاک اس کی مدد ضرور فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ بند جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلا ہے، اللہ پاک ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے نکاح کی اہمیت یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک سنت عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک موقع پہ فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ اس میں دیر نہ کریں۔ نمبر 1، جب فرض نماز کا وقت آ جائے دیر نہ کریں۔ نمبر 2، جب نماز جنازہ حاضر ہو تو دیر نہ کرے، بندہ وفات پر جو کفن دفن کا انتظام فوری طور پر دفنانا چاہیے، جنازہ پڑھنا چاہیے، انتظار نہیں کرنا، زیادہ دیر نہیں لگانا چاہیے۔ اور تیسری چیز، جب کسی بے نکاح عورت کے لیے کوئی مناسب کف کے اعتبار سے برابر کوئی بندہ مل جائے نکاح کے لیے تو فوراً نکاح کرنا چاہیے، اس میں انتظار نہیں کرنا چاہیے، دیر نہیں کرنا چاہیے، ورنہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ فساد پھیل جاتا ہے۔ تو شریعت کا مزاج یہ ہے، ایک عالم کے بارے میں آتا ہے مولانا عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ تعالی، اس کی بچی گھر کے اندر بالغہ ہو چکی، نکاح کے قابل ہو چکی، اس کی گھر والی نے اس کو پیغام بھیجا، وہ مدرسے کے اندر تھے اور کھانا کھا رہے تھے، نوالہ اٹھائے ہوئے ہیں، اور گھر والی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ کی بچی جو ہے وہ بالغہ ہو چکی ہے، اس کے لیے نکاح کا انتظام کر لے بندے۔ نوالہ ابھی منہ میں رکھا نہیں، واپس رکھ دیا، اور باہر جا کے دیکھا طلباء میں سے ایک مناسب طالب علم کو بلایا، بیٹا میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ اس درجے ذمہ داری کا احساس یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو اتنا فساد پھیلا ہوا ہے، بنیادی وجہ کیا ہے؟ جس طرح انسان کو بھوک لگ جاتی ہے اور وہ اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھانے کے تلاش میں رہتا ہے، اگر اپنی طرف سے انتظام موجود ہے حلال کا تو ٹھیک ہے، حلال نہیں تو پھر حرام کی دوسروں کے روٹی پر نظر پڑے گا اور پھر غلط طریقے سے روٹی کو حاصل کرے گا خامخواہ، کیونکہ بھوک کو تو مٹانا ہے اس نے۔ اسی انسان کی ذات کے اندر اللہ نے خواہش کو رکھا ہے، اور بندہ خواہش کو پورا کرنے کے لیے ضرور کوشش کرتا ہے، اگر حلال مل لو ٹھیک ہے، ورنہ پھر حرام میں چلتا ہے۔ اس لیے شریعت مطہرہ کا مزاج یہ ہے، ہماری شریعت کو اللہ پاک نے یوں بنا گیا کہ انسان کی بالکل فطرت کے مطابق ہے، اللہ نے نکاح کا راستہ آسان طریقے سے بتا دیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس درجے بیان فرمایا، ایک صاحب تھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ آپ نے نکاح کیا ہے، بیوی ہے آپ کی، شادی ہے؟ نے کہا نہیں۔ پوچھا آپ کے پاس استعداد، قوت اور طاقت ہے نکاح کی، کوئی مال پیسہ ہے آپ کے پاس، چیزیں؟ تو کہنے لگے جی ہاں بہت سارا مال ہے میرے پاس بکریاں ہیں، میرے پاس سواریاں اونٹنیاں بھی ہیں، میرے پاس گھوڑے بھی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جب آپ نکاح کی طاقت بھی رکھتے ہیں اور بے نکاح پھرتے ہیں، آپ ابھی آپ نے نکاح نہیں کیا ہوا ہے، تو انت من اخوان شیطان، تو شیطان کے بھائیوں میں سے ہیں۔ یہاں تک میں آپ
اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ قوت اور طاقت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کے حقوق کو پورا کرنے کی استعداد رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، فإنہ اغض للبصر، کیونکہ وہ نظر کو پس کرانے والی چیز ہے، واحسن للفرج، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی چیز ہے۔ ہاں جو تم میں سے قوت اور طاقت نہ رکھے نکاح کے حقوق کو پورا کریں گے، یہ نہیں کہ بس صرف بندہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے نکاح کرے، نہیں، جس لڑکی سے جس عورت سے نکاح ہے اس کے حقوق بھی پورا کرنا ہے، اس کے لیے گھر کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے کپڑے کا انتظام کرنا ہے، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے۔ اسے شریعت کا مزاج ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ اس کو نکاح کی ضرورت ہے اور اس کے پاس استعداد بھی ہے، مال بھی ہے، حقوق پورا کر سکتا ہے، نہ نفقہ سکنا، تو اس بندے کو خطرہ اس بات کا کہ یہ نکاح نہ کرے تو پھر یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے، تو پھر اس کے لیے نکاح واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ استعداد بھی رکھتا ہے، نکاح کی ضرورت بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس درجے نہیں کہ اگر نہ کرے تو یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو پھر اس کے لیے نکاح سنت ہے۔ ہاں اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو نکاح کی ضرورت تو رکھتا ہے لیکن نکاح کے حوالے سے پھر ازدواجی حقوق اور پھر عورت کے لیے نہ نفقہ سکنا کا انتظام نہیں کر سکتا، تو پھر اس کے نکاح جو ہے وہ مکروہ ہے۔ پھر اس کو چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعلیہ بالصوم، وہ پھر اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کے لیے روزے کی پابندی کرے، نفلی روزے رکھے، تاکہ اس کی جو خواہش اور قوت طاقت ہے تو وہ تھوڑا سا پست رہے، جس کی وجہ سے کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ فعلیہ بالصوم، اس لیے اللہ جل شانہ معاشرے کے اندر نکاح کا جو حکم بیان فرماتے ہیں اس واسطے کہ معاشرے کے اندر بے حیائی، فحاشی اور یعنی ختم ہو جائے، اس لیے نکاح کو آسان بنا دے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ نکاح سے بیزار کیوں ہیں؟ نکاح کو ہم نے مشکل بنایا ہے۔ ایک بات جی، نکاح میں لوگ حق کی مہر رکھتے، اتنے بڑا مہر بنا دیتے ہیں حق کی مہر، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس کا حق کی مہر سب سے کم ہو، بس آسان ہو۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کے حوالے سے جو تعلیمات دی ہیں، بندہ نکاح کرنا چاہتے کس قسم کی عورت سے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 چیزوں کی وجہ سے، یا تو اس کے مال کی وجہ سے، لوگ مال کو دیتے ہیں، مالدار عورتیں اس سے نکاح کرتے ہیں، یا لوگ حسب اور نسب کو دیکھتے ہیں، اعلیٰ حسب و نسب کے مالک اس لیے اس سے نکاح کرتے ہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کے حسن و جمال سے لوگ متاثر ہو جاتے ہیں کہ حسین ہے، خوبصورت لڑکی ہے، اور نمبر 4 کبھی لوگ دینداری کو دیکھتے ہیں کہ چونکہ اچھے کردار کا مالک ہے، عورت نیک سیرت ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا فاظفر بذات الدین، اپنے آپ کو کامیاب کرو کس چیز کے ساتھ؟ دین کو ترجیح دیتے ہوئے، دیندار عورت کے ساتھ نکاح کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ اللہ جل شانہ کا خوف اور تقوی کس کو مل جائے تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے بعد سب سے بڑھ کر نعمت کیا ہے کہ انسان کو نیک صالح بیوی نصیب ہو جائے، سب سے بڑھ کر نعمت۔ اور نیک عورت کی صفات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟
کہ شوہر اس کو کوئی حکم کرے اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی نافرمانی کا نہ ہو، فوراً پوری کرنے والی ہو۔ اور اگر شوہر سفر پہ چلا گیا تو یہ اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتی ہے، نہ نفس میں نہ مال میں۔ اگر شوہر کسی بات پہ قسم کھائے اور اس کا جی نہ چاہے لیکن صرف اپنے شوہر کو بری کرنے کے لیے اس کام کو کر لیتی ہے، اس بات کو پوری کر لیتی ہے۔ اس لیے بہرحال یہ مستقل ایک ٹاپک ہے اور اس میں مختلف باتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر پہلو پہ رہنمائی دی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم مسلمان دنیا والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا والوں کے نخروں پہ چلتے ہوئے اپنے آپ کو تباہ برباد کر چکے، ورنہ دین بڑا آسان بنا چکا مان لیے۔ اس لیے یہاں پر جو حکم دیا جا رہا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم اپنے میں سے آزاد جو تمہارے مرد اور عورتیں بے نکاح پیتے رہتے آپ ان کے نکاح کا انتظام کر دیں۔ اسے ضروری نہیں ہے کہ بندہ خواہ مخواہ فوری طور پر رخصتی کر لے، لیکن کم سے کم والدین کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کے لیے بچیوں کا انتخاب کر لے تاکہ ذہنی طور پر وہ یکسو ہو جائے کہ بس ٹھیک ہے رخصتی بعد میں کر لے، کیونکہ اس وقت بچے کو اندازہ ہونا چاہیے۔ نکاح کرانا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، لیکن رخصتی کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنا اور اس کی ضرورت پورا کرنا یہ لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ تو کم سے کم اتنی تربیت کرنی چاہیے اپنے بچوں کی کہ وہ یہ ذمہ داری محسوس کرے اور اس کو پورا کرے، نبھا سکے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہتر ہو، اور میں تم میں سب سے بہتر ہوں اپنے گھر والی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کچھ جمع نہیں کیا، لیکن جو کچھ آتا رہتا تھا اپنی ازواج مطہرات کے لیے مستقل ماہانہ وظیفہ قائم ہوا تھا اور ان کو دیتے رہتے تھے سالانہ ان کی ترتیب۔ اس نے فرمایا کہ اچھا والصالحین من عبادکم و ایمائکم، جو تم میں سے غلام اور لونڈیاں ہیں وہ صلاحیت رکھنے والے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی وہ حقوق کو پورا کر سکیں گے تو آپ ان کا نکاح بھی کرا دیں۔ اس لیے ہوتا ہے آج کل تو غلام اور لونڈیاں تو نہیں ہیں، لیکن گھروں کے اندر کام کرنے والے ہوتے ہیں، یا بندے کے ساتھ آفس میں کچھ لوگ اس طرح غریب کمزور درجے کے ہوتے ہیں، بندہ استعداد رکھتا ہے تو ان کا نکاح کرا دے۔ اگر میرے بچے کے نکاح میں 50 لاکھ روپے رکھتا ہے تو میں شاید ایک معاشرے کے غریب بچے اور بچی کا نکاح کروں، 5 لاکھ میں اس کا کام ہو سکتا ہے۔ آج ہم دیکھیں اپنے معاشرے کے اندر کیا بتاؤں، ایسے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے میری والدہ مجھ سے بار بار پیسے مانگتی رہی، میں ہمیشہ دل میں یہ بات نفس اندر سے شیطان غصہ بھی دلاتا رہا کہ روز یہ والدہ پیسے مانگتی ہے، اب دیتے رہے تو کاروباری بندہ ہے، لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ والدہ ہے مجھ پر حق بنتا ہے، چلو کیا ضرورت ہے میں پوچھوں خواہ مخواہ۔ مجھے کیا پتہ تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو ہمارے گھر کے اندر کچھ عورتیں آئیں جو ایسی رو رہی تھی گویا کہ ان کی ماں وفات پا گئی ہے۔ کہتے ہیں ایک آئی، دوسری آئی، 13 بچیاں آئی، کہنے لگی کہ ہماری شادیاں آپ کی والدہ نے کرائی ہیں۔ حالانکہ عالم ہے، یہ میرا دوست ہے، اس کا والد بھی عالم ہے، اس کو کوئی خاص کاروبار نہیں ہے، کتابیں بس بیچتے رہتے ہیں، اسی میں سے اس نے یہ 13 بچیوں کا اس نے نکاح کرایا تھا، اس کی شادیاں اور رخصتیاں کرائی تھی۔ ہم نے کبھی سوچا نہیں اس بات پہ۔ روز میں اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے سوچتا ہوں، لیکن روز میں اپنے معاشرے کے غریب بچوں کا کیا سوچا ہوا ہوں۔ اب یہ بھی ایک ضرورت ہے، میں اپنے بچی کے لیے کتنے لاکھوں کروڑوں، بھائی لوگ سمجھتے ہیں میں نے
اپنی بچی کے جہیز میں کیا دینا ہے بھائی؟ گاڑیاں بھی دینی ہیں. لیکن ہمارے پڑوس میں اگر کوئی غریب بچی ہے اس کی شاید 1 لاکھ پر کام ہو جائے. اچھا آگے اللہ پاک فرماتے ہیں یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی نکاح ہو جائے تو پتہ نہیں بعد میں گھر کی حالات. ایک بندہ محنت کرنے والا ہے، اگرچہ اس کے پاس پیسہ کم ہے لیکن محنتی بندہ ہے. اللہ فرماتے ہیں غربت کی وجہ سے نکاح کو نہ روکو. بندہ نکاح کر لیتے، اللہ پاک اللہ فرماتے ہیں اگر یہ غریب فقیر محتاج ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے مالدار بنا لیں گے. اور آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت غلط کنسیپٹ کیا بن چکا ہے. بچی دینا چاہتے ہو جی لڑکا کیا کر رہا ہے؟ اگر اچھا جواب کر ٹھیک ہے جی. اگر بیچارہ متوسط درجے کا معاشرے کے اندر کما رہا ہے، نہیں جی اب پتہ نہیں کیا ہوگا جی. اس وجہ سے اکثر بچیاں گھروں کے اندر رہ چکی، جس کی وجہ سے وہ رو رہی ہیں، اور پھر وہی بچیوں کی وجہ سے پورے گھر کا نظام ڈسٹرب ہوا کرتا ہے. بھائی سنبھالتے نہیں ان کو، ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، وہ بیچاری پھر روتی رہتی ہے. کتنے سارے واقعات اس طرح آپ سارے جانتے ہیں جس میں. یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم، اور اللہ پاک وسعت دینے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. اللہ فرماتے ایک طرف تو نکاح کرانے کا حکم دیا گیا، لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر جن کا آپ نکاح کرانا چاہتے ہیں یا کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن بعد میں اپنی بیوی کی حقوق پورے نہیں کر سکتا، اس کے کپڑے کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کے لیے گھر کا انتظام نہیں کر سکتا، اس کے لیے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا، یہ بات یاد رکھیں. شریعت نے لوگ کہتے ہیں اسلام نے عورت کے ساتھ ظلم کیا، کوئی ظلم نہیں کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اسلام نے عورت کو بہت بڑا مقام دیا ہوا ہے. وہ عورتیں تھیں جو سمجھدار تھیں. کہنے لگی ایک عورت آئی حضور کے پاس، اے اللہ کے رسول ہمارے مرد گھروں سے باہر نکلتے ہیں، جماعت کی نمازیں پڑھتے ہیں، نماز جنازہ پڑھتے ہیں، عید کی نمازیں پڑھتے ہیں، میدان جہاد میں جاتے ہیں، بیمار پرسیاں کرتے ہیں، اور ہم تو اپنے شوہروں کے حکم کی وجہ سے گھروں کے اندر پابند رہتی ہیں، ہم تو گھروں سے نہیں نکل سکتی، اور تو ہم سے اعمال میں ثواب کے اعتبار سے بہت آگے چلے گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن عورتوں نے تمہیں ترجمان بنا کر بھیجا ہوا ہے ان کو بتا دو اور تم بھی سن لو کہ کوئی عورت اپنے گھر کے اندر اپنے شوہر کی ایک بات پوری کر لیتی ہے، اللہ پاک اس کو ان تمام مردوں کے جتنے باہر کے سارے اعمال کا ثواب ملتا ہے اس کے برابر اللہ پاک ثواب عطا فرماتی ہے. اللہ. اور قرآن نے تو عورت کے حقوق کو مرد کے حقوق سے پہلے بیان کیا ہوا ہے، اور عورتوں کے اللہ فرماتے ہیں وہی ہے جو مردوں کے ذمے عورتوں کے لیے مردوں کے ذمے وہ ہے جو ان عورتوں کے ذمے مردوں کے لیے ہے. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي. شریعت نے تو عورت کے ساتھ بہت آسان معاملہ کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. مرد کتنے احکام کو پورا کرتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورت صرف 4 کام کر لے، فرمایا جنت کے جس دروازے پر چاہے تو داخل ہو جائے. صرف 4 کام کر لے. پہلا یہ کہ 5 نمازیں دن کی پوری کرے بس. نمبر 2 رمضان کے روزے رکھے پورے سال میں 1 مہینہ بس. تیسرا اپنے دامن کو پاک رکھے، اپنی عزت اور آبرو پر داغ آنے نہ دے. اور نمبر 4 اپنے شوہر کو راضی رکھے، فرمایا جس جنت کے دروازے پہ چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. آسان کا. تو اللہ جل شانہ یہاں بیان فرماتے ہیں وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا. مرد کے ذمے یہ ہے، یہ نہیں کہ صرف نکاح کریں اور اپنی ازدواجی حقوق پورا کرے. بکیا بیچاری جو ہے ماری پیٹتے ہیں، نہ اس کے پاس کپڑا ہے نہ اس کے پاس کھانا ہے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے رکھی ہوتی ہے بیچاری. نہ. اللہ فرماتے اگر کوئی بندے ایسے ہیں کہ ابھی وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتے کہ حقوق پورا نہیں کر سکتے، نہ نفقہ سکنا کا انتظام ہو، تو اللہ فرماتے چاہیے کہ وہ لوگ کیا کرے؟ پاک دامنی اختیار کرے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ. ہاں یہاں تک کہ تھوڑا کچھ جمع ہو جائے اس کے پاس نکاح کے لوازمات کے لیے جو ضروریات ہیں،
یہ نہیں کہ خواہشات ہیں مہندی کرے فلاں کرے فلاں کرے، نہیں جی، اتنی بڑے شادی حال کا انتظام کرنا، اتنا بڑا ولیمہ کرنا، خواہ لوگ. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا ایک موقع پہ سب سے برا کھانا، سب سے برا ولیمہ وہ ہے جس میں مالدار لوگ صرف ہو، غریب کوئی نہ ہو. صرف مالدار ہو، غریب کوئی نہ ہو. تو یہ اتنی ضروری چیزیں نہیں ہیں جی. بس لڑکا اتنے استعداد والا ہے کہ وہ عورت کی بیوی کے جو ہے نفقہ سکنا کا انتظام کر سکتا ہے. آپ کو پیغام آ گیا، نکاح میں بچی دے دے بھائی، بس نیکسٹ ایئر انسان ہے. بس بقیہ شرح کل پر ملیں گے زندگی رہے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کرا دو بے نکاح مردوں اور عورتوں کی، منکم تم میں سے، والصالحین من عبادکم، وہ جو صلاحیت رکھنے والے ہیں تمہارے غلاموں میں سے، وإمائکم، اور تمہاری لونڈیوں میں سے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ہو وہ فقیر محتاج تو اللہ جل شانہ کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ جل شانہ وسعت والے ہیں، خوب جاننے والے ہیں، اللہ وسعت دیں گے ان کو. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور چاہیے کہ پاک دامنی طلب کرے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے نکاح کے، حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ کو اپنے فضل سے مالدار بنا دے. تو پاک دامنی طلب کرنے کے لیے کیا ذرائع ہے کہ ایک، روزے رکھیں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں. نمبر 2، اپنی محفل اور مجلس اور سوسائٹی اس طرح کے بنا کے جس میں نیک لوگ رہتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کی سوسائٹی میں نہ جایا کرے جس کی وجہ سے بندے کی خواہشات پر غلبہ ہو کے غلط کام میں مبتلا ہو جاتا ہے. آج کل سب سے بڑی سوسائٹی کیا ہے؟ موبائل.